یا میرے اللہ، یا اللہ پاک، یا رب العزت، یا اللہ، یا میرے مولا، تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں یا اللہ، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو مجھ سے دعائیں کرواتے ہیں، جو مجھ سے نیک اعمال رزق کے لیے کرواتے ہیں، جو میرے مولا اس چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں، یا اللہ اس کے علاوہ جو میرے مولا مجھے ہماری محفلوں میں آتے جاتے ہیں، ہماری محفل دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں، یا اللہ جو ہمارے لنگر میں حصہ ڈالتے ہیں، مولا کریم ان سب کے حال پر تو رحم عطا فرما، تو کرم عطا فرما، یا اللہ اس وقت بھی جو نئے ساتھی ساتھ شامل ہوتے جا رہے ہیں، یا اللہ ان پر بھی اپنا رحم کرم فضل عطا فرما، اور جو شامل حال نہیں ہیں مولا ان پر بھی رحم عطا فرما، اور جو شامل حال ہیں مولا ان پر بھی اپنا رحم عطا فرما، بہت رحم عطا فرما، بہت خیر عطا فرما، رزق میں اضافہ عطا فرما، جو ان کی پریشانیاں ہیں وہ دور فرما۔ ان کے لیے میرے مولا قدوس تیری بارگاہ میں پھر سے التجا کرتا ہوں، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اللہم لا تؤاخذنا ان نسینا اما علينا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا في الدنيا والآخرة وقف أيدي الظالمين أن يا حفيظ واحفظنا ويسر أمورنا وحصل مرادنا وتمم تقصيرنا واشفنا واشفي مرضانا وأصلح ذات بيننا وأحلق أعداءنا، اللهم قهر أعدائي وشتت شملهم وفرق جمعهم ومزق ديارهم وقلب تدبيرهم وخرب بنيانهم وبدل أحوالهم وقرب أجالهم وكسر أمارهم وشغلهم بأبدانهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر، یا اللہ فریاد سن، خیر عطا فرما، سب پر خیر عطا فرما، اپنے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مولا کریم خیر عطا فرما، عافیت عطا فرما، دعا قبول فرما، منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک چھوٹا سا عمل۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے عمل نہیں کر سکتے، لمبی پڑھائی نہیں کر سکتے، تویزات نہیں لکھ سکتے، لکھنا چاہتے بھی نہیں ہیں۔ کچھ لوگ لکھ سکتے ہیں لیکن وہ معیوب سمجھتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے، لیکن وہ پڑھائی کر لیتے ہیں، وہ بھی آسان سے۔ عمل بھی چھوٹا سا، ایک عمل چھوٹا سا لے کے آیا ہوں، جادو کے لیے نہیں ہے یہ اس کاروبار کے لیے جو ویسے بندہ جادو کے علاوہ بھی کام بعض وقت رک جاتے ہیں، کسی نظر بد سے رک گئے، یا اپنی کسی نالائکی سے رک گئے، یا یوں ہوتا ہے کہ ہم نماز کے عادی نہیں ہوتے ہیں، اپنے ہی کی نحوست آگے آ جاتی ہے، کیونکہ بے نمازی کی نحوست ہوتی ہے، جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی نحوست ہوتی ہے، اور جو قرآن پڑھتا ہے اس کی برکتیں ہوتی ہیں، جو نماز پڑھتا ہے اس کی برکتیں ہوتی ہیں، وہ جسم بھی برکت ہوتا ہے، وہ جہاں بیٹھتا ہے نمازی بندہ جہاں بیٹھ جاتا ہے وہاں بھی برکت ہوتی ہے، قرآن پڑھنے والا جہاں بیٹھتا ہے وہاں اس کی بھی برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اور اگر کاروبار کرنے والا نمازی پرہیزگار ہے تو اس کی اپنی بھی برکت ہوتی ہے، اور پھر اس کے یہ نیک عمل کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت اس کے کام میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں۔ یہ ان حضرات کے لیے جن کے کاروبار ویسے کسی وجہ سے کم چلتے ہیں یا اپنی کسی وجہ سے کم چلتے ہیں، تو ان کے لیے چھوٹا سا عمل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ عمل کچھ یوں ہے کہ جب صبح اٹھیں نماز پڑھنی، فجر کی نماز ضروری ہے کاروباری حضرات کے لیے، خاص طور پر مومن مسلمان جو ہیں ان کے لیے نماز فجر بہت ضروری ہے۔ ویسے پانچوں نمازیں ضروری ہیں، لیکن رزق کے حوالے سے فجر تو بہت ہی ضروری ہے۔ اس سے چہرہ بھی جو ہے نا، فجر کا وضو جو ہوتا ہے نا وہ چہرے کو نکھارتا ہے۔ وہ جو میری بیٹیاں اور جو بہنیں یا میری مائیں ہیں نہیں، وہ اس کو ذہن میں رکھیں، وضو کرنے والا، فجر کا وضو کرنے والا چاہے کالے رنگ کا ہو لیکن اس کے چہرے میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے، دیکھنے والے کو وہ چہرہ بھاتا ہے، اور ایک گورا رنگ ہو، بے نمازی ہو، وہ اس کا چہرہ جتنا مرضی ہو لیکن وہ چہرہ کسی کو بھاتا نہیں ہے۔ ان کے اندر وہ نئے نقش بڑے تیکھے ہیں، وہ تیکھے نئے نقش ہو جاتے ہیں فجر سے۔ فجر پڑھنے کی عادت ڈالو، اس کے اور بھی بڑے فائدے ہیں، میں نے ایک فائدہ بتایا آپ کو چہرے کے اور خوبصورتی کے حوالے سے۔ شائن ہوتی ہے جلد نمازی بندے کی، خاص طور پر فجر والے کی،
ٹھیک ہے نا، وہ بھی صبح صادق کو وہ پھوٹ رہی ہوتی ہے، تب وہ جو نماز پڑھتا ہے نا، تو پھر اس کی بھی اندر کی پھوٹ رہی ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ نماز کا عادی ہو۔ بہرحال چلیں اپنے اس چھوٹے سے عمل کی طرف۔ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد یعنی صبح اٹھا، نماز پڑھی، نماز کے بعد اپنے کو وظائف کیے تو اپنی دکان یا اپنے کاروبار کی جگہ پر چل آئے، تو سب سے پہلے درود شریف پڑھے اپنے کام کی جگہ پہ بیٹھ کے، جہاں پر اس کا دکان ہے، چاہے کوئی گاڑی چلاتا ہے، چاہے کوئی ڈرائیور ہے، وہ گاڑی میں بیٹھ کے پڑھے، صبح گاڑی نکالے۔ اگر کوئی بچے چھوڑنے کے پک اینڈ ڈراپ کی ڈیوٹی کر رہے، وہ اپنی گاڑی میں، اپنے ڈبے میں، اپنے کیری ڈبے میں، بلان میں، جو بھی اللہ نے اس کو سواری دی ہوئی ہے، اس میں بیٹھ کے وہ شروع ہو جائے، تو اس میں پڑھے۔ سب سے پہلے کیا پڑھے گا؟ سب سے پہلے وہ درود شریف پڑھے گا، لیکن باوضو پڑھنا ہے، یہ کام باوضو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے درود شریف پڑھنا، پھر سورہ نصر پڑھنی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ والی صورت پوری پڑھنی ہے، اور یہ 10 بار پڑھنی ہے۔ زیادہ لمبا چڑا کوئی وظیفہ میں نے کہا، چھوٹا سا وظیفہ ہے، اور یہ 10 بار پڑھنی ہے۔ کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ 10 بار۔ پھر دعا کرے، دعا اپنی زبان میں کرے، جو مرضی کرے، رزق کے لیے کرے، اور معاملات ہیں ان کے لیے کرے، دعا کرے۔ پھر 11 بار درود شریف پڑھے، پھر 11 دفعہ، پہلے بھی 11 دفعہ درود پاک پڑھا، اب پھر دوبارہ 11 دفعہ درود پاک پڑھے گا۔ 11 دفعہ درود بھی پڑھ لی، ٹھیک ہے جی۔ اب پھر دعا کرے گا، اب درود پڑھنے کے بعد پھر دعا، درود سے پہلے بھی دعا، درود کے بعد بھی دعا، اور اب اپنے کام میں مصروف ہو جائے، خرید و فروخت کا معاملہ تو خرید و فروخت میں مصروف ہو جائے۔ میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں تنگی دور ہو جائے گی، تنگی دور ہونی شروع ہو جائے گی، حالات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے، رزق میں اضافہ ہو نہ ہو، اضافہ ہوگا، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں، اضافہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہاں پر سکون ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر یہاں سکون ہونا شروع ہو گیا تو پھر سمجھ لو بات بن جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اطمینان قلب نصیب والوں کو ملتا ہے، اور نصیب والے نمازی پرہیزگار ہی ہوتے ہیں۔ سارے نمازی بھی نہیں ہوتے جن کو اطمینان قلب مل جائے، یہ بھی بات ہے، سارے نہ، کیونکہ اللہ ایک جگہ فرماتا ہے ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل بیٹھے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ، یہ نمازیوں کی طرف اشارہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن نماز سے غافل بھی ہیں، یہ بات اور ہے۔ پھر کبھی اللہ نے اگر زندگی میں کبھی موقع پھر دیا تو اس بات پہ پھر کبھی انشاءاللہ روشنی ڈال دیں گے، لیکن فی الحال میں اس پہ روشنی نہیں ڈالنا، کوئی موضوع نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ آپ پر خیر کرے۔ اب جب سکون قلب شروع ہو جائے نا، قلب کا سکون مل جائے، تو سمجھ لو کہ آپ کی بات بن رہی ہے۔ اب آہستہ آہستہ بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ یہ عمل نہ چھوڑیں، یہ عمل نہ چھوڑیں، انشاءاللہ یا چند ماہ میں یا چند سال میں، اسی عمل کی بدولت اگر کوئی معاملہ کسی نے جادو شادو کا نہ کیا ہو، بعض جادو کے عمل ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اسپیشل قرآن ہی سے مدد لی جاتی ہے، لیکن وہ آیات کچھ اور ہوتی ہیں، جو صورتیں کچھ اور ہوتی ہیں، جو جادو کے ہی متعلق ہوتی ہیں۔ اس سے بھی بعض کا جادو ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے ٹوٹ کے جو ٹوٹ جاتے ہیں۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی جس شیطان کو مسلط کرتے ہیں نا، وہ بھی کچھ جانتا ہوتا ہے، کچھ عملیات سمجھتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کا توڑ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہاں، اگر ہم صحیح تقوی والے مومن ہوں نا، تو پھر ہمارا پڑا ہوا کوئی توڑ نہیں سکتا اتنی جلدی۔ کچے مسلمان ہیں نا، اس لیے اگر پکے مسلمان ہو، ارادہ مضبوط ہو، اور قرآن بھی توکل کے ساتھ ہو، اور بڑی جس کو کہتے ہیں نا مضبوطی کے ساتھ پڑھیں نا، تو پھر ہمارے چھوٹے عمل میں بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ ہم سب کا حامی ہو، ناصر ہو، سب پر اللہ خیر عطا فرمائے، سب پر خیر عطا فرمائے۔ یہ تھا چھوٹا سا عمل، ہر کوئی کر سکتا ہے، یہ ہر کسی کے لیے یہ کر لے۔ اگر 2-3 ماہ اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو پھر آپ کوئی اور طرف آئیں یا کوئی اور لیکن
اس کے بعد بھی بے شمار خزانہ، یہ پورا قرآن خزانہ بھرا ہوا ہے، خزانے چھوٹے ہیں، یہ بہت بڑی دولت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اہل علم سے پوچھیں کہ مجھے قرآن میں سے فلاں دولت چاہیے، کہاں ملے گی؟ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں قرآن پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، راہ حق ہمیں عطا فرمائے، ہمیں یہ فتنوں بازیوں سے محفوظ رکھے، تنقید سے محفوظ رکھے، ایک دوسرے پر فتویٰ کسی کرنے سے محفوظ رکھے۔ جس نے رفاجدین کی نماز اس کی بھی ہو جاتی ہے، جس نے رفاجدین نہیں کیا، رفاجدین جس نے نہیں کیا اس کی بھی ہو جاتی ہے۔ ان چکروں میں، جھگڑوں میں، ایک دوسرے میں نفرتیں نہیں پالنی چاہیے ہمیں۔ اللہ سب پر خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔